وہی پاکستان میں اندر داڑھی، وہی پگڑی، وہی مدرسہ، وہی جہاد، وہی اسلام، وہی مسجدوں کے مینار. ہماری تو انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. یہ باتیں سنی ہیں نا آپ نے. اس نیو ایئر نائٹ کو اس نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے پاکستان کو اتنے ارب ڈالر دیے، پاکستان نے کوئی کام ہی نہیں کیا. کیا کام تھا؟ کیا کام تھا میرے محترم بھائیوں؟ وہ کام کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامیزم کو ختم کرو، شدت پسندی کو مٹاؤ، تعلیمی اداروں کے اندر مینا بازاروں کے نام پر، آکسفورڈ کے نصابوں کے نام پر بے حیائی، فحاشی، ڈانس، ناچنے گانے کے نام پر، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتارنے کے نام پر. ہم نے کہا تھا اس ورژن کا پاکستان بناؤ، تم نے بنایا ہی نہیں. امریکہ کی ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ضائع ہو گئی. امریکی صدر کہہ رہے ہیں ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. یقین کرو اللہ کا شکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا. او اللہ کا شکر ادا کرو، اس کھانے کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر جتنی دولت امریکہ نے، یورپ نے پاکستان کو دی اور جن مذموم شرائط پر دی تھی، اللہ کی قسم وہ ساری دولت اگر پاکستان میں ان مقاصد کے لیے انویسٹ ہو جاتی تو آج پاکستان لبرل ترکی سے بھی آگے گزر جاتا. یہ تو شکر ہے وہ کھا گئے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بددیانتی، خیانت، کوئی یہ صحیح ہو گئی، لیکن اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. پاکستان کا حلیہ بگڑ جاتا، تمہیں کسی جگہ پر کلمہ نظر نہ آتا. مسجد کے اندر سارے وہ چاہتے تھے مصر کی طرح، الجزائر کی طرح، جس طرح انہوں نے انڈونیشیا کے اندر، الجزائر کے اندر، مصر کے اندر اسلامیزم کو کس طرح ختم کیا، کس طرح مٹایا، اسلامی نقوش کو کھرچ کھرچ کر ختم تباہ کر دیا. وہ چاہتے تھے پاکستان کے اندر بھی ہم اسی طرح کا سسٹم لائیں، لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہماری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ناکام ہو گئے. اب ان کے اندر غصہ ہے، انتقام ہے، منافقت ختم ہو گئی، ڈپلومیسی مٹ گئی. اب کہتے ہیں ہم حملہ کریں گے، ہندوستان کو اکسا رہے ہیں، اسرائیل پر تول رہے ہیں، فرانس رافیل طیاروں کا سودا کر چکے ہیں، سارا عالم کفر انڈیا کے ساتھ کھڑے. کہتے ہیں کشمیر پر 80 لاکھ مسلمانوں کا ناطقہ بند کرو. ہندوستان کے 29 کروڑ مسلمانوں کی آئیڈینٹی، مسلمانوں کی نیشنلٹی، مسلمانوں کے تشخص کو مٹاؤ. پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو کرش کرو اور پاکستان پر ایسا حملہ کرو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ پورے پاکستان جو کلمے کے نام پر بنے اس کو بتاؤ، اس کے اوپر حملہ کرو. ہندوستان کو تھپکی دے رہے ہیں، ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں، اور ادھر پاکستان، سارا ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے کو تیار ہے، اور سارا پاکستان کے خلاف تحریک چلانے کو تیار ہے. ہندوستان کی فوجیں بارڈروں پر، لائن آف کنٹرول پر، سری نگر، پلوامہ، کپوارہ، جموں کے اندر ساری ورکنگ باؤنڈری کے اوپر لاہور کے قریب اب
فیول بھر کر اسرائیل کے پائلٹس کے ساتھ تیار کھڑے ہیں کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے، اور سارا پاکستان ان مجاہدوں کے خلاف، اس فوج کے خلاف جنہوں نے ان کے سامنے سیدھا سفر ہونا ہے، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کی خرابی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ نعرہ آپ نے سنا، میرے محترم بھائیوں یاد رکھ لو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی کمینگی حرکت ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا این جنگ کے دوران جو کافروں کے اعلامیے پر، کافروں کے بیانیے پر اپنے بیانیے کو ملانے میں کامیاب ہو جائے، سمجھ لو کہ اس سے بڑا تمہاری قوم کا کوئی غدار نہیں، کہ کافر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ ہندوستان پاکستان کی فوج کا دشمن، امریکہ فوج کا دشمن، سارا یورپ پاکستان کی فوج کا دشمن، اور پاکستان کے اندر کوئی داڑھی والا، کوئی پگڑی والا، کوئی دوسرے والا، کوئی تیسرے والا، بتاؤ وہ بھی ان کے ساتھ ان کی آواز کے اندر آواز ملا کر ہم آہنگ ہو جائے، بتاؤ اس سے بڑی اور غداری کی کوئی نشانی ہوگی؟ اللہ کی قسم خبردار، ہوشیار، اندر کے دشمنوں سے بھی ہوشیار، باہر کے دشمنوں سے بھی خبردار۔ عزیز بھائیو، یہ ساری توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے، میڈیا سے کشمیر کو ڈراپ کرنے کے لیے، 68 دن کے ہندوستان کے بروٹل قاتل کرفیو سے توجہ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، یہ سارے اللہ کی قسم پاکستان کے اندر جو خلفشار اٹھایا جا رہا ہے کسی بھی نام پر، چاہے ختم نبوت کے نام پر، چاہے کسی بھی نام پر جو اس خلفشار اٹھایا جا رہا ہے، میرے محترم بھائیو، دانستہ نادانستہ، شعوری لا شعوری طور پر یہ مودی کے بیانیے کو تقویت دینے کے مترادف، انشاءاللہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم انشاءاللہ سری نگر کو نہیں بھولیں گے، پلوامہ کو نہیں بھولیں گے، اننت ناگ، اسلام آباد، کپواڑہ کی بات، لداخ کی بات انشاءاللہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ سری نگر انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہیں آتا، جب تک کشمیر کے اندر انڈیا کا ظلم ختم نہیں ہوتا، جب تک ایک ہندوستان کا فوجی بھی کشمیر کے اندر اپنے ناجائز قدم کے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ ہم کسی کافر کی سازش کا حصہ نہیں بنیں۔ ہم ملٹی ڈائمنشن نہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک ہی سمت۔ یہی وجہ وہ کہتے ہیں ان کو پہلے دباؤ، ان کے اوپر پابندی لگاؤ، ان کو میڈیا سے روکو، ان کو فیٹف کا نشانہ بناؤ، ان کو منی لانڈرنگ کیس کے اندر لے کر آؤ، حافظ سعید کو گرفتار کرو، جماعت الدعوہ پر قبضہ کرو، کیونکہ یہ وہ بات کرتے ہیں جو حق کی اور سچ کی بات ہوتی ہے، کسی پر پابندی نہیں لگتی، برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر، جو حق وہ ہو، یاد رکھ لو کافروں کو تکلیف بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ امریکی امبیسڈر مذاکرات کریں اور جو جا کر امریکی امبیسیوں کے اندر اپنی وفاداریوں کے ثبوت دے کہ ہم کیوں اسلام آباد آ رہے ہیں، ہم کس لیے آ رہے ہیں، اور مسلمان اپنی وفاداریوں کے ثبوت مسجدوں میں دیتے ہیں، اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ان کے دروں کے اندر جا کے ثبوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ان تمام سازشوں سے خبردار ہو کر، ہوشیار ہو کر
اس پاکستان کے اندر آنکھیں کھول کر، دل اور دماغ کی بند تختیوں کو کھول کر، عقل اور شعور کی آنکھ کھول کر انشاءاللہ ہم نے زار پر نہیں جانا، بلکہ جو حقیقت کے اندر اسلام، قرآن اور انشاءاللہ پرو پاکستان پالیسی ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ وما علینا